صدی کی سب سے مشہور سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ، جنہوں نے بلیک ہول، بگ بینگ اور ٹائم ٹریول جیسے کائنات کی کئی رازوں سے پردہ اٹھایا، جن کی لکھی کتابوں نے لاکھوں سائنسدانوں کے سامنے کائنات کی اصلیت کو ظاہر کیا، اور جنہوں نے $20 ملین یعنی 170 کروڑ روپے کی جائیداد بنائی۔ لیکن کیا آپ لوگ جانتے ہیں یہ سب انہوں نے تب حاصل کیا جب وہ ایک بہت سنگین بیماری سے لڑ رہے تھے۔ اسٹیفن نہ تو کچھ بول پاتے تھے اور نہ ان کی ہڈی حرکت کر پاتے تھے، اور ڈاکٹروں نے تو ان سے کہہ دیا تھا کہ سر، آپ کی موت کبھی بھی ہو سکتی ہے، یعنی آپ کی زندگی کی ایک ایک دن آپ کے لیے بونس ہے۔ لیکن اس کے باوجود اسٹیفن ہاکنگ نہ صرف 76 سالوں تک جیے، بلکہ انہوں نے اسی حالت میں اپنی پڑھائی پوری کی، کائنات کے کئی رازوں سے پردہ اٹھایا اور یہ ثابت کر دکھایا کہ ٹائم ٹریول ممکن ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ کی پیدائش 8 جنوری 1952 کو ہوا تھا، ٹھیک گلیلیو کی موت کے 3 سال بعد۔ اسٹیفن ہاکنگ کاسمولوجی یعنی کائناتی سائنس پڑھنے کے لیے کیمبرج گیا۔ اس نے کائنات کے گہرے رازوں سے پردہ اٹھانے کی ٹھان لی تھی، لیکن اسی وقت اسے یہ اندازہ لگنے لگا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ تو صحیح نہیں ہے۔ ایک دن کی بات ہے کہ اسٹیفن اچانک سے گر گیا اور پھر اسے اٹھنے میں کافی تکلیف ہوئی۔ پھر اس نے ہسپتال میں کئی ہفتے گزارے، لیکن ان دنوں انہیں کسی نے بھی یہ نہیں بتایا کہ اصل میں اسے ہوا کیا ہے۔ لیکن اس نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ کچھ تو خراب ہے، اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ جو ڈاکٹر اس کا علاج کر رہا تھا اس نے ان کے سامنے ہاتھ دھوئے، اور اس کے بعد ہاکنگ نے اس ڈاکٹر کو دوبارہ کبھی نہیں دیکھا۔ شاید ڈاکٹر کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اب ایسے میں ذرا سوچے، ہسپتال کی بستر پر لیٹا ہوا ایک لڑکا جو اپنا جسم تک نہیں ہلا پا رہا تھا، اس کے بڑے خواب اس کی آنکھوں کے سامنے اجل ہو رہے تھے۔ اس وقت اسے کیسا محسوس ہو رہا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے، شروع میں تو وہ ڈپریشن میں چلا گیا اور حالت تیزی سے خراب ہونے لگا۔ اسے اپنی PhD ڈگری کا کام کرنا تھا، لیکن اس کا دل کہیں بھی نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ زندہ رہے گا یا نہیں۔ اور ہاکنگ بار بار یہ سوچ رہا تھا کہ کیا میں اتنا جی پاؤں گا کہ اپنی PhD ڈگری مکمل کر سکوں۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کی حالت میں کچھ فیصد سدھار آیا۔ اس نے اپنی زندگی پر کام کرنا شروع کیا۔ ایک لڑکی بھی تھی جس کا نام تھا جی، جس سے ہاکنگ ایک پارٹی میں ملا۔ ہاکنگ نے جین کے ساتھ انگیجمنٹ کر لی اور پھر اس نے کڑی محنت کرنا شروع کر دی۔ اس وقت ہاکنگ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ایک مقبول کتاب لکھوں گا۔ جب وہ یہ کتاب لکھ رہا تھا تو ایک اور بیماری نے اس کے دروازے پر دستک دے دی، اور وہ نمونیا کے چلتے سنگین طور پر بیمار ہو گیا، جس سے اس نے اپنی آواز بھی ہمیشہ کے لیے کھو دی۔ یعنی نہ تو اب وہ چل پاتا تھا اور نہ کچھ بول پاتا تھا۔ ایسے حالت میں اکثر لوگ زندگی سے ہار مان جاتے ہیں، لیکن وہ کتاب لکھنے میں مسلسل کوشش کرتا رہا۔ اسے یہ احساس ہونے لگا تھا کہ وہ ALS نام کی ایک سنگین بیماری میں مبتلا ہے۔ کبھی بھی ہاکنگ نے اپنی معذوری کو، اپنی ڈس ایبلٹی کو کچھ بھی کرنے کی بیچ میں نہیں آنے دیا۔ اسٹیفن ہاکنگ کہتے تھے کہ مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا، لیکن مجھے مرنے کی بھی جلدی نہیں ہے، کیونکہ مرنے سے پہلے زندگی میں بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ جب کسی چیز کی امید ختم ہو جاتی ہے تب وہ سچ مچ اس چیز کی اہمیت سمجھ پاتے ہیں۔